یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہمارے یہاں ایگریکلچرل لینڈ ہے جی، تو کسانوں کا جہاں شکر گزار ہونا چاہیے وڈیروں کو اور جاگیرداروں کو اور زمینداروں کو، وہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل یہ بالکل ایسے ہی، یہ پورا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. بالکل ایسے سسٹم ہے. اور یہی چیز پاکستان میں یہ تو لو لیول، یہ تو کسان اور وڈیرے کے درمیان ہوگی، لیکن انٹرنیشنل میں بھی یہی ہو رہا ہے نا. آپ سے جو چیز لی جاتی ہے، آپ سے جو چاول لیا جاتا ہے، گندم یا چینی، جو بھی پاکستان سے چیز جا رہی ہوتی ہے، اس کو تو وہ پرائس نہیں ملتی نا. لیکن اسی چیز کی آپ جب وہ واپس یہاں لے کے آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں پریمیم، کیونکہ ہماری تو کرنسی بھی وہ ڈیویلیو ہوتی رہتی ہے ان کے مقابلے، ان کو تو ڈسکاؤنٹ ملتا رہتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں لائک لو لیول پہ آپ لوگوں کو اتنی سمجھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ لو لیول پہ لوگ صرف اس چیز کی واری کر رہے ہیں کہ اکانومی صحیح ہونی چاہیے، میرے اور میرے بچوں کے سر پہ چھت ہونی چاہیے، تن پہ کپڑا ہونا چاہیے، اور پلیٹ پہ 3 وقت کا کھانا ملنا چاہیے. تو وہ یہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جس سے حالانکہ ان سب کو افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز پہ پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ کہاں سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا کس ایکشن سے جو ہے نا اس میں تھوڑی بہت چینج آئیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں اوور نائٹ چینج آئے، لیکن اوور نائٹ چینج آتا نہیں ہے. ہم نے ابھی جتنی بات کی ہے اس کے اندر ہم نے جو 2 چیزیں کور کی ہیں، وہ ایک انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہے جی، اور دوسرا انٹرنیشنل اکنامک کرائسس کیا یا پاکستان سے جو اس کا لنک ہے. خاص طور سے ہم نے سب کے اوپر بات کی ہے ٹرکی کے اوپر. بالکل. آخری میں سوال میرا میڈیا وار کے حوالے سے ہے. ایک بہت اچھی اور بہت کامیاب چیز جو طیب اردگان نے پچھلے دور میں کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے کچھ سیریز بنوائیں، گورنمنٹ کے شیلٹر میں بھی ان کو چلایا، پروڈیوس کیا. اس کے اندر سے کچھ اگر بڑے بڑے نام لوں تو درلش ارطغرل، جی، پھر کرولش عثمان جو ابھی تک چل رہا ہے، پھر الپرسلان، اس کے علاوہ بہت سارے دیگر نام ہیں. تو یہ والی جو سیریز ہیں جس میں ٹرکیز کا ترک جو قبائل تھے ان کا وہ دور دکھایا گیا کہ انہوں نے کس طرح اپنی آزادی حاصل کی، پھر سلجوق حکومت کیسے بنی، اس کے خد و خال کیا تھے، وہ کس طرح گری، سلطنت عثمانیہ کیسے کھڑی ہوئی، یہ وہ ساری چیزیں. تو ان سیریز نے آپ کی نظر میں کتنا بینیفٹ کیا ہے طیب اردگان کو، ان کی پالیسیز کو، ان کی گورنمنٹ کو؟ میرے خیال سے تو کافی بینیفٹ کیا ہے، لیکن میرے خیال سے لوکلی جو ہے نا ترکی کے اندر بہت لوگوں کو اپنی ہسٹری یاد ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری طرح نہیں ہے وہاں پر کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری اصل ہسٹری ہے کیا. وہاں پر بہت لوگوں ان کی جو ہسٹری بکس ہیں اس میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ جو سیریز ہے ظاہر ہے جو نئی ویژوائزیشن، تو یہ بہت زبردست ان کی پروڈکشن کی کوالٹی وغیرہ سب کچھ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کی ہے. تو لوگوں میں تو ظاہر ہے اس سے ایک بہت مورال بوسٹ ملا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جو ایک انسیکیورٹی کمپلیکس ہوتا ہے وہ پورے مسلم امہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان سیریز کی جو پاپولیرٹی وہ اسی وجہ سے کہ پوری مسلم امہ جو ہے نا ان چیزوں سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ دس از پارٹ آف ہماری ہسٹری ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ہم نے ایگزیجریٹ نہیں کیا، دیز آر بیسڈ آن فیکٹس، رائٹ. تو وہ تو مورال بوسٹر کے طور پہ تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال سے ان کا اسٹیپ ہے، خاص طور پہ نیو جنریشن کے لیے، کہ ان کو جو ہے نا انسیکیورٹی سے ہٹایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بھائی دس از ہماری گلوری تھی، ٹھیک ہے، دس از آور لیگیسی اور اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، اینڈ دس از وائی وی آر ناٹ لائک دیم اینڈ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی لائک دیم. مین چیز یہ، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو 2 نیشن تھیوری بھی پیش کرتی ہے، یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کا نظریہ، 2 مخالف نظریات، حق اور باطل، وہی چیز ہے نا. بالکل اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کمال صاحب کو جو یورپ یا ویسٹ پورا سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ بیسکلی کوئی اور چیز نہیں ہے، بیسکلی سیکولرزم ہے. بالکل اور اسلام کے مخالف ہیں وہ زیادہ تر ان کی چیزیں جو ہیں. اور اگر طیب اردگان کو سپورٹ اس طرح نہیں کرتے یا بہت ساری چیزوں میں ان کے خلاف جاتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ سیکولرزم کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یورپ کے اندر ایک اسٹرانگ مسلم کنٹری جو ہے نا وہاں پر بالکل ان کے بارڈرز پہ ہو، جو کہ اور طریقے سے ان کو انفلوئنس کر سکتی ہے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اکنامکلی بھی دیر اپ کمنگ. اور آپ دیکھیں ترکی اور گریس کا کافی عرصے تک جو ہے نا وہ ایک چلتا رہتا ہے، کیونکہ وہ بارڈرز میں کچھ آئلینڈز ان کے پاس ہے، کچھ اس سے. تو
اب گریس کی آپ اکانومی دیکھ لیں, اٹس نتھنگ, آئی مین کمپیئر ٹو ترکی تو وہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آئی مین وہ بھی ایک طرح سے ڈیفالٹ کے اس میں چل رہے ہیں. IMF نے ان کو ایک طرح سے بس رکھا ہوا ہے, یورپ کے ساتھ بھی, EU کے اندر بھی. یہ آپ کی بات پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ان کو یورپ میں خطرہ نہیں ہے. طیب اردگان واز بیکمنگ دی بگیسٹ مسلم لیڈر آف دا ٹائم. بالکل بالکل. اس سے بڑی آواز جو ہے وہ پاکستان کی بھی نہیں ہوتی تھی. پاکستان تو خیر سارے ہی بکاؤ مال تقریباً چل رہا ہے. جی تقریباً ایسے ہی ہے. تو لیکن وہی سب سے بڑی آواز انہیں کی ترجمانی انہیں کی طرف سے ہوتی تھی. بالکل بالکل. آئی مین وہ ایسے لیڈر ہیں مسلم, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, ہر دور میں آپ کو ایک نہ ایک کہیں, کبھی ملیشیا سے جہاں شاہ فیصل تھے, پھر آپ کے آئی مین کچھ عرصے تک ایران سے کبھی کوئی آواز آ جاتی تھی, پھر آپ کا ملیشیا سے کافی عرصہ مہاتیر محمد بولتے تھے, پھر ترکی. آئی مین ہر ٹائم میں کوئی نہ کوئی لیڈر تھے. جی بالکل. تو وہ ہر ٹائم میں کوئی نہ کوئی لیڈر. تو اس میں ابھی تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ لون یہی ہوتے ہیں جو بیسکلی اسلام کے انٹرسٹ پہ جو ہے نا, جب بھی کبھی اسرائیل غزہ کے اندر یا لبنان کے اندر یا کہیں جیروسلم کے اندر کوئی زیادتی کرتے تو یہ سب سے آگے ہوتے ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اور اس ایشو کو اٹھانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ. تو ظاہر ہے اس میں ان کی سپورٹ جو اسلامک مائنڈیڈ آپ کے ترک کے اندر لوگ ہیں, اور کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے 50-50 کا ہی ہے. آئی مین آپ کے پاس سیکولر بھی ہیں اور اسلامسٹ بھی ہیں. لیکن یہ جو اکانومی نے جب افیکٹ کیا نا ترکی کو, تو اس میں جو ایون جو ان کے ہارڈ کور سپورٹر تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ نئی اکانومی, جب وہی بات آتی ہے کہ آپ کے جب گھر میں کھانے کے اوپر ایشو آ جاتا ہے یا آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں یا ہاں, تو وہ جو ہے نا اس میں لوگ پھر کہتے ہیں the grass is greener on the other side. اب اتنے عرصہ ان کو آزما لیا, اب دوسری سائڈ کو صرف اس لیے اکانومی کی وجہ سے. تو مینلی اکانومی ہے. اب دیکھیں وہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں جو آپ CHP پارٹی ہے کمال کلچدارولو کی, وہ حالانکہ بہت سیکولر اس پہ ہیں, لیکن انہوں نے بھی اپنا اسٹینڈ حجاب پہ وہ کیا, کیونکہ اب حجاب جو ہے پہلے آپ کو پتہ ہے ترکی میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں بین تھا. تو رجب طیب ایردوان کی حکومت آئی, انہوں نے ری انسٹیٹ کیا, اور اب یہ بھی ان کا پہلے اسٹانس تھا, لیکن اب وہ اس پہ نارملائز ہو گئے, کہتے نہیں ہم حجاب کو رہنے دیں گے. تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان کی طرف سے وہ بھی ادھر آ جائیں. بالکل. تو وہ ان کے لیے بھی کر رہے ہیں. بالکل پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے ایسے. آلرائٹ خواتین و حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. عدنان بھائی بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ نے وقت دیا. تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اویئر ہو سکیں ساری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور معلوم ہونا چاہیے ہمیں, تاکہ ہم اویئر ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ہم جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور دنیا کیا کر رہی ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ والا پوڈ کاسٹ ہمارا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ پروگرام میں ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اللہ.